بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن ان تین لوگوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو وہ شخص ان تین لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے۔ مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن ان تین لوگوں کو نہیں بھولتا۔ وہ تین لوگ یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت کو اجل سے تعبیر فرمایا۔ اجل کے معنی ہے کسی چیز کا مقرر وقت جو کسی قیمت پر بھی نہ ٹلے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ ایک دن اس کی دنیا میں زندگی کا تسلسل یقیناً ختم ہو کر رہے گا، اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اور اعلیٰ سے اعلیٰ سنسنی اسباب وسائل اس کو موت سے نہ بچا سکے گا۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیاتوں میں موت، حشر اور جنت دوزخ کی تفصیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو اس اٹل حقیقت کے لیے تیار رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ بس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آن پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ چھپ کر بیٹھ جاؤ۔ پھر جب ان کا وقت مقرر آن پہنچے گا تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت کے لیے مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ خیرات کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ ان کاموں کو خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک اعمال کر لوں جس میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں۔ وہ یہ بات جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا ان کے آگے اس دن تک کا ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے، لیکن اس کے مقابلے بھی ایک عظیم حقیقت ہے کہ موت جتنی زیادہ یقینی ہے اتنے ہی لوگوں میں اس کی غفلت اور عدم توجہ پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ مجلسوں میں موت کا ذکر تک ناپسند کیا جاتا ہے۔ یہ غفلت ایمانی تقاضے کا بالکل خلاف ہے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرے اور جب تک ممکن ہو آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیاتوں میں موت، حشر اور جنت دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے، اور انبیاء کرام کی بحث کا ایک اہم ترین مقصد بھی یہ تھا کہ انسان کو اس کی اصل اور دائمی زندگی سے آگاہ کر کے نعمتوں کا اس محتسب بنا دیا۔ حدیث کا منقطع فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ یہ حدیث منقطع لایا ہے کہ حضرت ابی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ قیامت کا پہلا نقطہ خط چکا، دوسرا نقطہ اس کے تابع ہوگا کہ موت اپنے ہولناکیوں کے ساتھ آن پہنچی، موت اپنی سختیوں سمیت آ چکی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک راہ چلتے مسافر ہو یا کسی منزل کے راہی۔ حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور بیماری سے پہلے صحت کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، یعنی دنیا کی عیش و عشرت میں کھو کر آخرت کو بھول جاؤ گے تو موت کے وقت پچھتاؤ گے کہ کاش میں نے آخرت کے لیے کوئی راہ جمع کیا ہوتا۔ اس طرح بیماری کے عالم میں انسان انتہائی چاہت اور خواہش کے باوجود بہت سے کام نہیں کر سکتا، تو عالم
صحت میں جب انسان کی ساری تباہیاں عروج پر ہوتی ہیں وہ اعمال خیر خواہ کیوں بجا نہیں لاتا کہ بعد میں آپ کو افسوس نہ کرنا پڑے۔ اس لیے کہا گیا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں مان و عمل جو بھی فصل کاشت کرو گے آخرت میں اس کا پھل ملے گا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نصیحت فرمائے تم کثرت سے یاد کیا کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ قبر عمل کا صندوق ہے، موت کے بعد اس کی قبر ملے گی۔ حضرت عمر بن عزیز کا معمول تھا کہ وہ علماء کو فرمایا کرو کہ موت قیامت آخرت کی ذات ہے، جس کو سن کر سب از سے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے، گویا کہ اس کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہوا ہو۔ موت کو یاد کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ 3 باتوں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ جلد از جلد توبہ کر کے گناہ معاف کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں توبہ کے بعد موت نہ جائے۔ نمبر 2، موت کو یاد کرنے والا ہرس میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ بھی اسے میسر ہوتا ہے اس پر راضی رہتا ہے، اور یہ قناعت اس قلبی سکون اور دلی راحت عطا کرتی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی ہے، جس طرح ہے گزار لیں گے۔ جب وہ عبادت کرتا ہے تو پوری زندگی کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اسے گلا سننا نہیں، ادھر خطرہ رہتا ہے، پتہ نہیں آئندہ اسے ملے گا کہ نہیں، ابھی سے اچھا بنا لے، غنیمت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے اسے عبادات پر ملنے والے عظیم اخروی بدلے کا کام یقین ہوتا ہے، جس کی بنا پر اسے عبادت میں وہ کیف و سرور نصیب ہوتا ہے جو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ میرے دوست دنیا کے آرام اور راحت سے دھوکے میں مت پڑنا، اس لیے کہ عمر ختم ہو جائے گی اور عیش جاتی رہے گی۔ جب تم کسی جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جاؤ تو یہ یقین کر لینا کہ اس کے بعد تمہیں بھی ایسے ہی اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ الغرض قرآن حدیث میں موت اور ملک الموت کا حوال، میدان عدل کا بیان، جزا سرکار کا نفار، جنت و جہنم کے اعمال اور ان میں سے تصویر کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں کہ ان کا مذاق کے طور پر ذکر کرنا قرآن و حدیث میں بیان کردہ غیبی حقیقتوں کے ماننے کے مترادف ہے۔ آخرت کے تصور کو مردہ فکر سے تعبیر کرنے کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور دنیا یہ زندگی تو صرف بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی، مرنے کے بعد انسان قبر میں کیسر کتنے دن بعد ختم ہوتا ہے؟ سر کی نظر میں تدفین کے 1 دن بعد، یعنی ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد انسان کے انتوں میں سے کیڑوں کا گروہ سرگرم عمل ہو جاتا ہے جو مردے کے پہچاننے کے رستے سے نکالنے شروع ہو جاتے ہیں، ساتھ ناقابل برداشت بدبو پھیلانا شروع کر دیتا ہے جو کہ دراصل اپنے ہی پیشہ کیڑوں کو خبر دیتے ہیں۔ یہ اعلان ہوتے ہیں، بچھو اور تمام کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تدفین کے 3 دن بعد سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، 6 دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں، 9 دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں رہتا اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، 17 دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں، 60 دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے، انسان کے جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا باقی نہیں رہتا، 90 دن بعد ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، 1 سال بعد ہڈیاں بسیدہ ہو جاتی ہیں اور بالآخر جس انسان کو دفنایا گیا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک ایسی جنگ سے چل رہی ہوتی ہے، انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھنے پر لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو، چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے 1 ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے، اسی دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے اور کسی شخص پر طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر رکھا اور جو شخص دنیا میں اپنے مال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہاں بدلہ دیں گے اور ہم شکر گزاروں کو بہت اچھا صلہ دیں گے۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا امال و دولت، محل، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر مرتے وقت انسان 2 لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، 2 لوگ ہرگز نہیں بھولتا، ان کے سامنے بیٹھ کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے مگر رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے محل میں ایک شخص زندگی موت کے جنگ لڑ رہا تھا اور مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا، لوگ میرے پاس آئے اور بولے حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں اس مرنے والے کے پاس گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کے پاس میں اس کے قریب بھی دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھی، کچھ سوچ رہا ہے، اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی تو وہ رو کر کہنے لگا میرے بچہ کہاں ہے، اس کو نہ
اس کو نہ کمایا ہوا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ عزیز و اقارب یاد آئی، یہاں تک کہ اسے ماں باپ بھی یاد نہیں۔ بس وہ کہتا ہے کہ میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور وہ ساتھ بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان بچوں کا میری طرح کوئی خیال بھی رکھے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا کہ میں نے تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پر ایک احسان کیجیے گا، میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجیے۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا۔ ان کو دین کی تعلیم لازمی دینا۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے۔ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی ہے۔ مردہ عذاب میں مبتلا چیخو پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چل گئے۔ کام کرنے کے بعد واپس جب اسی راستے سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا وہیں جہنم میں جلنے والا شخص جسے قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹھہرا ہے۔ اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا اور اس کی ایک میرا مالک تھوڑی دیر میں یہاں سے گزرا تھا۔ یہ قبر جہنم تھی، ایک گڑھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر میں جنت باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ شخص جب مرا تھا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا۔ بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ ہاتھ تھوڑا سا بڑا ہوا، اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا۔ معلم صاحب نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ جب اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو موسیٰ مجھے حیا آئی، کسی کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اگر تمہیں چاہتے ہو کہ تمہاری قبر روشن ہو، عذاب تمہاری قبر قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازم دینا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شخص توبہ کرتا یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم لازمی دینا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ فرماتے جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ، انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہے، اوپر کی طرف آتے ہیں، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچی تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتان کو دیکھتا ہے، اور یہ وہ مرنا ہوتا ہے جب انسان کے ایک طرف شیطان اس کے کان میں غلط مشورہ ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کو عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی حبیت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے تو پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ ناظرین، آج ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے، یہ زندگی کے لمحے میرے پاس اور آپ کے لیے غنیمت ہے۔ آخرت کے لیے کچھ ایک اچھا کر لیں، مرنے سے پہلے قبر کی روشنی بنا لو۔ معلوم ہے پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی لمحے ملے نہ ملے، سب کہاں جاتا ہے، سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے۔ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے، مٹی سے بنا، مٹی میں دفن ہو کر مٹی میں ہو جاتا ہے۔ 5 یا 6 فٹ کا انسان قبر میں جا کر، لہٰذا انسان کو اپنے ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت و پرسکون بنانے کے لیے ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، ہر نیک عمل اور بات میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ انسان جسم لفانی نہیں ہے، یہ زمین پر ایک مدت سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ عام طور پر یہ جسم زمین میں مٹی میں دھنس جاتا ہے، جس کے دوران جسم زندگی کو جانے دیتا ہے۔ یہ عمل مختلف لوگوں کے درمیان مختلف ہو سکتا ہے۔ جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو جسم کا نظام آہستہ آہستہ کام کرتا رہتا ہے، دماغ اور باقی اعضاء کو کم آکسیجن ملتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ صحیح طور پر کام نہیں کر پاتا۔ اس کے علاوہ مرنے والے شخص کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے موت کو گلے لگاتے وقت کسی شخص کو بھی دیکھا ہو تو آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ ایسا لگتا ہے جیسے اچانک اس کے چہرے پر سکون آ گیا، لیکن اس دوران آخر اس کے دماغ میں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو، چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ میرا ایک رشتہ دار
ناظرین، عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے۔ انتقال کرنے والا شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہے۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے ایک ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی طاری آتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے اور کس شخص میں طاقت ہے کہ وہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، جو شخص دنیا میں اپنے مال کا بدلہ چاہے اس کو یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طلبگار اس کو وہاں آخر میں دیا جائے گا۔ انسان کے دل و دماغ میں یہ چیز نکل جاتی ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، محل، عزیز و کار، سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور وہ دو لوگوں کو ہرگز نہیں بھول پاتا۔ سامنے بیٹھا چیخنے کی کوشش کرتا ہے، غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے، رو پاتا ہے۔ انسان جب مرتے وقت یہ کہتا ہے